ابتدائی طبی رپورٹ میں انکشاف ہوا کہ ملزمہ کی ٹانگوں پہ مبینہ تشدد کے نشانات پائے گئے ہیں۔ آپ نے اس ڈریکولا کو ایزی نہیں لینا، یہ بہت بڑا منافق ہے، لڑکیوں کی زندگیاں برباد کرنے والا یہ درندہ ہے، یہ عادتاً جھوٹا انسان ہے، ہر بات پہ جھوٹ بولتا ہے، سمجھتا ہے کہ لوگ بیوقوف ہیں۔ بہرحال اس کو ماننے والے تو ہیں بیوقوف۔ جو انہوں نے کہا نا کہ پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے، جو پاکستان کا ڈیفالٹ کا بیانیہ بنا رہے تھے، وہ آج کہاں ہیں؟ یہ انتشاریوں کے لیے ایک بڑا واضح پیغام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، اس کو سبسکرائب کریے گا، لائک کریے گا، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا۔ بہرحال ملکی سیاست میں تو آگ لگی ہوئی ہے، کہیں فتوے جاری ہو رہے ہیں، کہیں گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، کوئی اسلام آباد پہ چڑھائی کر رہا ہے، کوئی تانے دے رہا ہے۔ یہ سب اپنی جگہ پر ملک کا نظام بری طرح ایکسپوز ہو چکا ہے۔ میں نظام انصاف کی بات کر رہا ہوں۔ آج کل کارساز حادثے پہ سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا پہ بڑا شور مچا ہوا ہے کہ امیر کبیر کی بیوی ہے تو کیا ہوا، انصاف کیا جائے، اس کو مثال بنایا جائے۔ میری نظر میں مسئلہ لوگوں یا عوام کا نہیں، یہ سسٹم کا ہے۔ یہ سسٹم ڈیزائن ہی ایسے ہوا ہے کہ امیر اور طاقتور کو فائدہ ہوگا اور اس کا ہی بھلا کیا جائے، جبکہ معصوم اور مظلوم کو مزید دبایا جائے۔ چلے میں آپ کو ایک دو چیزیں یاد کراتا ہوں۔ گزشتہ سال اگست میں ہی رانی پور قتل کیس سامنے آیا تھا نا، جس میں کمسن ملازمہ فاطمہ کی ویڈیو سامنے آئی، بڑا شور مچا۔ لوکل سے لے کے انٹرنیشنل میڈیا تک نے اس کو کور کیا، حکومت پر پریشر بھی بڑا تھا، بڑے اعلانات ہوئے، گرفتاریاں بھی ہوئیں، لیکن آج کی خبر یہ ہے کہ فاطمہ کی والدہ نے بچی کی موت کو طبی اور گرفتار ملزمان کو بے گناہ قرار دیتے ہوئے عدالت میں حلف نامہ جمع کروا دیا کہ گرفتار افراد تو بے گناہ، اگر عدالت گرفتار ملزمان کو ضمانت دے گی تو اس کو کوئی اعتراض نہیں۔ حالانکہ بچی کی ہلاکت کے بعد ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں تشدد و زیادتی بھی ثابت ہوئی تھی۔ مقدمے کے اندراج کے بعد پیر اسد اللہ شاہ، پیر فیاض شاہ، حنا شاہ اور امتیاز نامی ملزمان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے شاہ رخ جتوئی کیس، ریمنڈ ڈیوس کیس، پتہ نہیں کتنی مثالیں ہیں۔ جب ریاست اور ریاست کا سسٹم ظلم کے ساتھ کھڑا ہو اور مظلوم کو نشان عبرت بنا دیا جائے تو ایسی خبریں جب ملتی ہیں تو دل کرتا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور نظام انصاف کو انسان عہدے پکڑے۔ مذہبی اور سیاسی جماعتیں جو آئے روز سڑکوں پہ اپنی سیاست و مفادات کے تحفظ کے لیے احتجاج کرنے نکلی ہوتی ہیں، کاش ان مظلوموں کی خاطر بھی کبھی لانگ مارچ کرنے یا دھرنے دینے کے لیے نکل پڑیں کہ ریاست کا کام ہے ان کو انصاف دے۔ ریاست کا یہ کام نہیں کہ امیر اور طاقتور کو گود میں بٹھا لے۔ میں تو صرف آواز بلند کر سکتا ہوں، یا دعا کر سکتا ہوں، یا بد دعا دے سکتا ہوں۔ بہرحال دعا تو ہے کہ اللہ مظلوموں کو صبر دے اور ظالموں کو اس دنیا میں بھی نشان عبرت بنائے۔ آپ بھی کچھ نہ صحیح تو سوشل میڈیا پہ مظلوموں کے لیے آواز تو بلند کر سکتے ہیں، کریں گے۔ اب دوسری جانب خلیل الرحمان قمر ہنی ٹریپ کیس کی ملزمہ آمنہ عروج کا طبی معائنہ کرنے کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ ابتدائی طبی رپورٹ میں انکشاف ہوا کہ ملزمہ کی ٹانگوں پہ مبینہ تشدد کے نشانات پائے گئے ہیں۔ اس کو الیکٹرک شاکس دیے۔ درخواست میں آئی جی جیل خانہ جات اور سپرنٹنڈنٹ کوٹ لکھپت جیل کو فریق بنایا گیا اور الزام لگایا گیا کہ جسمانی ریمانڈ کے دوران آمنہ عروج کو شدید جسمانی اور ذہنی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ درخواست گزار کے وکیل نے بتایا کہ تشدد کے باعث آمنہ عروج شدید اندرونی اور بیرونی چوٹوں کا شکار ہے۔ استدعا ہے کہ ان کا مکمل میڈیکل کرانے کا حکم دیا جائے۔ عدالتی حکم پہ آمنہ عروج کی ابتدائی طبی رپورٹ بھی پیش کی گئی، جس کے مطابق آمنہ عروج کی دونوں ٹانگوں پہ تشدد کے نشانات ہیں، انہیں 3 انجریز بھی ہیں۔ رپورٹ میں آمنہ عروج کے ایکس رے اور دیگر ٹیسٹ کرانے کی سفارش کی گئی۔ آمنہ عروج نے دوران تفتیش کرنٹ لگانے کا بھی الزام لگایا، لیکن ڈاکٹر نے کرنٹ لگانے کے الزام سے اتفاق نہیں کیا۔ اب جسٹس طارق سلیم شیخ نے پوچھا کہ مکمل میڈیکل رپورٹ میں کتنا وقت لگ سکتا ہے، تو ایم ایس سروسز نے بتایا کہ 3 سے 4 دن میں میڈیکل رپورٹ مکمل کر دیں گے۔ عدالت نے 27 اگست تک میڈیکل رپورٹ جمع کرانے کا حکم دیتے ہوئے کارروائی ملتوی کر دی ہے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کا میں پہلے اپنے ویلاگز میں ذکر کر چکا ہوں۔ آپ نے اس ڈریکولا کو ایزی نہیں لینا، یہ بہت بڑا منافق ہے، لڑکیوں کی زندگیاں برباد کرنے والا یہ درندہ ہے،
بے نقاب تو یہ پہلے ہو چکا ہے اور اب جلد یہ انشاءاللہ کیفر کردار بھی پہنچنے والا ہے۔ سیاست کی بات کروں تو عمران خان اپنی بات سے پھر جانے یو ٹرن لینے کا ایکسپرٹ ہے، مگر کل اس نے ایک نیائی فارمولہ دے دیا، حالانکہ اس کی حیثیت ایک مجرم کی ہے۔ چلیں اس بات پر آنے سے پہلے صرف فیض حمید والے معاملے کو لے کر اب عمران خان کتنے بیانات بدل چکے ہیں، پہلے یہ بتاؤ۔ فیض حمید کی گرفتاری کے فوراً بعد عمران خان نے کہا کہ یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے، میرا لینا دینا کوئی نہیں ہے۔ اگلی بار وضاحت دی کہ میں خوفزدہ نہیں ہوں۔ پھر اس کے بعد اس نے بیان داغا کہ جنرل فیض کے ریٹائرمنٹ کے بعد ان سے کوئی رابطہ تعلق نہیں ہے، اور پھر اگلی بار یو ٹرن لیا اور کہا کہ فیض کو گرفتار کر کے مجھے ملٹری کورٹ لے جانے کی کوشش ہے۔ اس کے بعد عمران خان کو اچانک خیال آیا کہ فیض تو قیمتی اثاثہ تھا، ضائع ہو گیا۔ پھر خیال ہوا پھنس جاؤں گا، کہنے لگا جنرل فیض سمیت کوئی بھی جنرل ریٹائرمنٹ کے بعد ہیرو سے زیرو ہو جاتا ہے، کوئی وضاحت کام نہیں ہے۔ تو راگ اپنا شروع کر دیا کہ میرے خلاف وعدہ ماوقع بنایا جائے گا۔ اس کے بعد کہا کہ میں سابق وزیر اعظم ہوں، مجھے ملٹری کورٹس میں لے جانے کے لیے اور لے جائیں گے اور پاکستان بدنام ہوگا۔ اب عمران خان نے کہہ دیا کہ جنرل فیض کے اوپن ٹرائل کا مطالبہ کرتا ہوں، میڈیا کو بھی کوریج کی رسائی دی جائے۔ مجھے یقین ہے کل عمران خان نے اس بیان سے بھی پھر جانا ہے۔ یہ عادتاً جھوٹا انسان ہے، ہر بات پہ جھوٹ بولتا ہے، سمجھتا ہے کہ لوگ بیوقوف ہیں۔ بہرحال اس کو ماننے والے تو ہیں بیوقوف۔ اور بہرحال فیض حمید کے اوپن ٹرائل کے مطالبے پہ سیکورٹیز رائے نے سخت رد عمل دیا۔ سیکورٹیز رائے کے مطابق عمران خان بتانے والا کون ہے کہ فیض حمید کا ٹرائل اوپن کورٹ میں ہوگا یا نہیں؟ ذرائع نے کہا اگر عمران کا اس معاملے میں ٹرائل ہوا تو تسلی رکھے اوپن ہی ہوگا، ساری دنیا کو پتہ چلے گا کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کیا کرتا رہا اور کرواتا رہا۔ دوسری جانب وزیر دفاع خواجہ آصف کا بھی یہ کہنا ہے کہ اگر ملٹری کورٹس میں عمران کا ٹرائل ہوا تو اوپن ہوگا۔ قوم کو پتہ لگنا چاہیے کہ بانی پی ٹی آئی کا 9 مئی واقعات میں کیا کردار تھا۔ اس حوالے سے جنگ کے اعزاز سید کی ایک سٹوری ہے کہ عمران خان کو اشارے مل گئے کہ وہ فیض حمید کی گرفتاری سے اس سارے معاملات سے جوڑ رہا ہے۔ تو اس سارے معاملے کی ٹائم لائن ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جنرل فیض حمید حساس ادارے کے سربراہ تھے، ان کے پاس ایسی معلومات تھی، بلکہ یوں کہے کہ ان کے پاس معلومات کا ایک سمندر ہے۔ جو کہتے ہیں نا کہ زندہ آتی 1,00,000 کا تو مرا آتی 1,25,000 کا، وہ حال ہی میں ریٹائر ہوئے تھے، تو ان کے بعد ملکی سیاست خطے کی صورتحال اور چیزوں کو مانیٹر کرنے کی ISI کی صلاحیت سے متعلق تفصیل موجود تھی۔ تو جب آپ کے پاس سسٹم کی پوری تفصیل ہو، آپ نظام کو بریک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو فیض حمید کے پاس ملکی سیاست کے ساتھ ادارے کی پوری معلومات ہے، لہٰذا اس کے پاس پوری استعداد تھی کہ سسٹم کو ڈاج کر کے جس سے وہ رابطے رکھنا چاہتا تھا وہ رکھے، جو اس نے رکھے بھی۔ شواہد تو یہی بتاتے ہیں۔ تو فیض کا نیٹ ورک یہاں وہاں جہاں تہاں ہر طرف سرگرم تھا، اب اس پہ ہاتھ ڈال دیا گیا۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سارے کا سارا نیٹ ورک پکڑا گیا ہے یا کچھ حصے کا ابھی بھی نظروں سے اوجھل ہے۔ تو ان حالات میں کپتان کا ان شکنجوں سے بچ کر نکل آنا یقیناً ایک معجزہ ہوگا، مگر یوٹیوب پر بیٹھے کھلاڑیوں کو تو یقین ہے کہ میچ کے آخری اوور کے آخری بال پہ بھی کپتان کھیل کا نتیجہ الٹ سکتا ہے۔ تو اس طرف ویوز لینے اور ڈالرز کمانے کا دھندا ہے۔ آپ ان کی باتوں پہ مت آئیں، کچھ سے میرے دوست ہی شامل ہیں۔ اور اب کپتان کی رہائی کی تاریخیں دینے والے یوٹیوبرز علیمہ خان کو بھی برے لگ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے عوام سڑکوں پہ نکل نہیں رہی ہے۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ آرمی چیف جنرل آصم منیر نے اپنے ہی ادارے میں احتساب کا عمل شروع کر کے ایک نئی روایت قائم کی، اور اس دلیرانہ اقدام پر وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ اور کل جو انہوں نے کہا نا کہ پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے، جو پاکستان کا ڈیفالٹ کا بیانیہ بنا رہے تھے، وہ آج کہاں ہیں؟ یہ انتشاریوں کے لیے ایک بڑا واضح پیغام ہے۔ نوجوانان پاکستان سے خطاب میں آرمی چیف نے تو یہ بھی کہا کہ عوام، حکومت اور فوج کے درمیان مضبوط رشتہ ہے، پاکستان کی ترقی کا ضامن ہے، اور ریاست کی ذمہ داری عوام کو سوشل میڈیا سے پیدا ہیجان اور فطرے کے مضمرات سے دور رکھ کے آزاد ریاست کی اہمیت جاننی ہے تو لیبیا، شام، کشمیر اور غزہ کے عوام سے پوچھیں۔ بحیثیت مسلمان ہمیں نا امیدی سے منع کیا گیا۔ پاکستان کا سب سے بڑا قیمتی سرمایہ ہمارے نوجوان ہیں، کسی صورت پاکستان کا قیمتی سرمایہ ضائع نہیں ہونے۔ تو میرا یہ یقین ہے کہ شفاف احتساب صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو خود کرپشن سے پاک ہو۔ بہرحال آصم منیر اس کی بہترین مثال ہے، ان کا کردار اب تو بے داغ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ادارے میں احتساب کا عمل شروع کرنے کا نہ صرف اصولی فیصلہ کیا بلکہ
شروعات بھی کر دی. تو پاکستان کی خوش قسمتی ہے کیسے قاضی فائز صاحب کی صورت میں ایک ایماندار چیف جسٹس ملا جو کہ ذاتی خواہشات نہیں رکھتا. اور ایسے میں جب ملک کے طاقتور ادارے فوج نے احتساب کا عمل شروع کر کے ایک مسائل قائم کی تو اعلیٰ عدلیہ پہ بھی یہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنے ادارے میں بھی احتساب کا عمل شروع کرے اور ایک نئی مثال قائم کرے. کیا ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. لیکن چلتے پھر سے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر لیں. اللہ حافظ.